اشتر صاحب آپ سے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں. یہ بتائیے کہ یہ 27ویں آئینی ترمیم ہے, اس پہ تحریک انصاف تو اس کی کھلم کھلا مخالفت کری ہے, پیپلز پارٹی بھی بڑی پریشان ہے اور اس کا یہ خیال ہے کہ شاید اس سے 18ویں ترمیم ریورس ہو جائے گی. تو آپ کا اس کے بارے میں کیا خیال ہے؟ نہ آپ نے اس کے مندرجات دیکھے ہیں نہ میں نے دیکھے ہیں. مجھے یقین ہے کہ تحریک انصاف نے بھی نہیں دیکھے ہوں گے. آئی ڈونٹ نو اباؤٹ پیپلز پارٹی. لیکن جب آپ شروع اس سے کریں کہ ہمیں گھبراہٹ ہے یا ہم نہیں مانتے تو پھر بات بنتی نہیں. یہ پارلیمنٹری ڈیموکریسی کے خلاف ہے. ہونا کیا چاہیے؟ ہونا تو یہ چاہیے کہ جب بھی چاہے کوئی معمولی قانون اور کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ تو لازمی طور پہ سب کے ساتھ شیئر ہونی چاہیے. اس کو آپ پبلک ڈیبیٹ میں لے کے آئیں. بلاول صاحب کے ساتھ شیئر ہوئی تو انہوں نے ایک ٹویٹ کے ذریعے اس کی تفصیلات کو تشت ازبام کیا. اچھا کیا, بہت اچھا کیا. اور یہ تشت ازبام پارلیمنٹیرین کے ساتھ بھی ہو, کتنا ہی اچھا ہے, تاکہ اس کے اوپر انفارمڈ ڈیسیجن لیا جا سکے. انفارمڈ ڈیسیجن کا کیا مطلب ہے کہ آپ اس کے پروز اینڈ کونز, یعنی اس کی مثبت باتیں اور جو اس کی منفی باتیں, جو بھی آپ کے ذہن میں آتی ہیں, جو آپ کے تجربے سے آپ کے سامنے آتی ہیں, جو آپ کو ایز اے اسٹوڈنٹ آف ہسٹری ملتی ہیں, جو قانون کے طالب علم کے طور پہ آپ کے سامنے آتی, جو پارلیمنٹیرین کے طور پہ آپ کے سامنے آپ کے تجربے میں آتی ہیں, ان چیزوں کو بنائیں ایز اے لٹمس ٹیسٹ, اس کو کسوٹی بنائیں. آپ کیونکہ شہباز شریف صاحب کے دور میں بھلے تھوڑے وقت کے لیے, لیکن آپ اٹارنی جنرل تو تھے اور آپ ان کے قانونی مشیر بھی رہے ہیں, تو یہ بتائیں کہ آپ کو لگتا ہے کہ ان کے ذہن میں کہیں پہ یہ ہے کہ یہ جو 18ویں ترمیم ہے یہ اس نے وفاق کو بہت کمزور کر دیا تو اس کو ریورس ہونا چاہیے؟ آئی ڈونٹ نو کہ ان کے ذہن میں کیا ہے, میرے اپنے ذہن میں کیا ہے, وہ میں شیئر کر لوں. وہ بتائیں. 18ویں ترمیم کے ذریعے آپ نے ایک چیز گارنٹی کر دی, اور کیا گارنٹی کی کہ NFC ایوارڈ میں جو صوبوں کو چیز دے دی گئی ہے اس سے کمی اور کٹوتی نہیں ہوگی. نتیجہ کیا ہوا؟ اب یہ سب چیزیں آپ ترامیم کیوں لاتے ہیں؟ کریکشنز کے لیے. تو میں اس چیز کا داعی ہوں, اور کئی جگہوں پہ پبلک ڈیبیٹ میں بھی, لیکچرز میں بھی میں یہ بات کر چکا ہوں کہ اس کی وجہ سے پروونسز نے اپنے اوپر انحصار کرنا چھوڑ دیا. اور جب پروونسز نے اپنے اوپر انحصار کرنا چھوڑ دیا اور لوکل گورنمنٹ کو بھی اختیار نہیں دیا پراپر طریقے سے اپنے آپ کو ٹیکسز کے ذریعے امپاور کرنے کا. امپاورمنٹ جو ہے وہ فائنینشیل امپاورمنٹ جب تک نہ ہو امپاورمنٹ نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو مجھے بتائیں کس صوبے میں پروونشل FC آیا ہے؟ نہیں آیا. آنا چاہیے, یہ قانونی تقاضا ہے. سو جب آپ NFC ایوارڈ کی بات کرتے ہیں تو PFC ایوارڈز کی بھی بات کریں, اور صوبوں کو اپنے فنڈز اکٹھے کر کے اپنے پہ خرچ کرنے کی عادت ڈالیں. اب چونکہ یہ نہیں ہوا تو یہ گردشی جو آپ کے قرضے ہیں اور IMF پہ انحصار ہے, یہ اس کی وجہ ہے. تو کیا اس کا سلوشن یہ ہے کہ صوبوں کے فنڈز کم کر کے وفاق کو دے دیں؟ نو, I'm not saying that. جی. صوبوں کے درمیان میں جو ان کے ڈیفیسٹس ہیں اس کے لیے تو آپ ضرور کریں, لیکن آپ, اور یہ چینج ہوتی رہتی ہیں چیزیں, کبھی پاپولیشن ادھر سے ادھر ہوئی ہے, کبھی ڈیموگراف چینج ہوتا ہے, اس کے مطابق چینجز لے کے آئیے. یہ گارنٹی کر دینا کہ اگر 100 ملا تھا اور اب آپ کی ریکوائرمنٹ جو ہے وہ 80 ہے تو بھی آپ کو 100 ملے گا, دیٹ آئی تھنک از ناٹ رائٹ. تو یہ دوسرے صوبوں کے ساتھ تو یہ ایشو 27th امینڈمنٹ میں ایڈریس ہونا چاہیے. اس کے علاوہ بہت سارے ہونے چاہیے. مثلا ہم کیوں نہیں ہیلتھ کو ایک فنڈامنٹل رائٹ کے طور پہ تسلیم کرتے ہیں؟ امینڈمنٹ لا رہے ہیں نا, یہ تو صوبوں کے پاس چلا گیا. میں اسی پہ آ رہا ہوں کہ جب آپ اس کو صوبوں پہ لے کے آ رہے ہیں تو کیا صوبوں کے اوپر لازم نہیں کہ فنڈامنٹل رائٹ کو کریں؟ ٹھیک ہے. فنڈامنٹل رائٹ جو ہے وہ صوبوں اور فیڈرل کی بات نہیں ہے. اور آپ نے کیوں نہیں اس کے اوپر جو لوکل گورنمنٹس ہے وہ بھی تو صوبائی چیز ہے, اس کو اسٹرینتھن کریں. یعنی کہ آپ چاہ رہے ہیں کہ 9A جو 9A ہے, میں نے جی بالکل 9A لے کے آئیے اور چیزیں لے کے آئیے. آپ ڈفرینٹلی ایبلڈ لوگوں کے لیے کیوں نہیں قانون سازی کرتے اور آئین میں لے کے آتے؟ آئی تھنک ٹائم ہیز کم کہ آپ ان کی چیزوں کو لے کے آئیے. میرے نزدیک تو 1 2 نہیں 5 نہیں, تقریباً کوئی 32 اس پہ مزید بات کر لیتے ہیں.
تو آپ بتائیں جی عمیر نیازی صاحب، آپ تو خود بھی ایک قانون دان ہیں، آپ کا کیا خیال ہے؟ جب آپ کی حکومت تھی تو آپ کے دور میں بھی ہم سنتے تھے، اس وقت جنرل باجوہ صاحب تھے آرمی چیف، وہ کہتے تھے یہ 18th امینڈمنٹ جو ہے یہ ویری پوائزنس، اور یہ شیخ مجیب کے 6 نکات سے بھی زیادہ خطرناک ہے، تو اس میں ترمیم ہونی چاہیے. تو تیاری تو اس وقت بھی تھی لیکن اس وقت نہیں کر سکے، تو اب اس کی آپ مخالفت کیوں کر رہے ہیں؟ اچھا دیکھیں، ایک تو پرنسپلی مخالفت کی وجہ وہ جاننی چاہیے. وہ یہ ہے کہ دیکھیں کانسٹیٹیوشن کوئی ایک عام قانون نہیں ہے. عام قانون بدلتے بھی رہتے ہیں، نئے قانون بھی آتے ہیں. آئین آپ کا سوشل کانٹریکٹ ہے، اور ایک ایسا سوشل کانٹریکٹ جو کنسنسس کے ساتھ 1973 میں لکھا گیا. اب جو پارٹیز جو تجویز لانا چاہتی ہیں، کیا یہ الیکشن کیمپین کے دوران ان کے مینڈیٹ میں شامل تھا؟ کیا کسی نے یہ آواز اٹھائی تھی کہ ہم 18ویں ترمیم کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کریں گے؟ جب ایک عوام نے آپ کو اس چیز پہ مینڈیٹ ہی نہیں دیا، آپ وہ فلور آف دا ہاؤس پہ بیٹھ کے وہ ایکسرسائز کس طرح سے کر سکتے ہیں؟ یہ تو اس عوام کے ساتھ بے ایمانی ہے. اگر آپ نے کوئی ایسی چیز کرنی ہے، آپ پہلے عوام کو کنسلٹ کریں. دیکھیں ہمارے ایشوز اور طرح کے ہیں، ہمارے سوشل ایشوز ہیں. وہ سوشل ایشوز ہمارے ہیلتھ کے ایشوز ہیں، ایجوکیشن کے ایشوز ہیں، جو کہ ہماری پالیسی اٹینشن چاہتے ہیں، جو ہماری فسکل اٹینشن چاہتے ہیں، مگر ہم ان کو اٹینشن دینا نہیں چاہتے. ہم کیا چاہ رہے ہیں کہ ہم اس پاور گیم میں پاور شیئرنگ کے فارمولے کے تحت آپس میں بندر بانٹ کر لیں. اب دیکھیں وفاق چلانا ہے، بالکل 100% چلانا ہے. وفاق کی ریکوائرمنٹس بھی بہت بڑی ہیں، مگر جو ہم نے ابھی فسکل سپیس دی ہے، یہ کوئی ٹھیک ہے وقت کے ساتھ ساتھ ضرور پاپولیشن چینج ہوتی ہے، بدلتی ہے، مگر کیا آج جو ہم پنجاب کو پیسہ دے رہے ہیں، جو سندھ کو پیسہ دے رہے ہیں، کیا ان کی ضروریات کے لیے کافی ہے؟ نہیں کافی. فیڈریشن جو لیوی لیتی ہے، ایک پیٹرولیم ڈیولپمنٹ لیوی کا ہی نام لے لیں، ہر صوبے سے وصول کر رہی ہے نا. صوبے کا کنزیومر دے رہا ہے. وہ جو 1000 ارب اکٹھا کر لیتے ہیں ایک اسٹروک آف اے پین سے، وہ کدھر سے جا رہا ہے؟ دیکھیں 18ویں ترمیم کے بعد صوبوں کا حصہ 57% ہے اور فیڈریشن کا حصہ ہے 42.50%. تو فیڈریشن کا تو حصہ کم ہو گیا نا؟ بالکل کم ہوا ہے، مگر دیکھیں فیڈریشن کے پاس ہے کہ اور ڈیفینس جو ہے پاکستان کا وہ اس کی ذمہ داری ہے. سب سے بڑا ڈیفینس کا خرچہ ہو گیا تھا کہ ڈیفینس پہ کتنا $6-7 بلین کا ہے خرچہ. ٹھیک ہے، اس کو آپ نے کیٹر فور کرنا ہے. مسئلہ آپ کا آ رہا ہے قرضوں کی واپسی کا، کہ سوورن گارنٹی فیڈریشن دیتا ہے، قرضے وہ لے رہے ہیں صوبائی حکومتوں کی ڈیولپمنٹ کے لیے. اگر اس طرح کا معاملہ ہے، وہ آپ قرضوں کا ویٹ ٹرانسفر کر دیں. عمیر صاحب خیبر پختونخوا میں جہاں آپ کی پارٹی کی حکومت ہے، وہاں پہ جو اس وقت سچویشن ہے لا اینڈ آرڈر کی، تو آرمی اور ایف سی اور باقی سیکورٹی فورسز جو ہیں وہ کام بھی کر رہی ہیں جو ایکچولی پولیس کے کرنے کا کام ہے. تو یہ خرچہ تو فیڈریشن کر رہی ہے نا وہاں پہ. نہیں بالکل، دیکھیں انٹرنل سیکیورٹی پولیس کی ذمہ داری اور کرنی چاہیے. دیکھیں یہ معاملات ایسے ہیں جو ڈسکشن ہو سکتی ہے پارلیمان میں، اور یہ ایکٹ کے تھرو بھی تو ریڈریس ہو سکتے ہیں معاملات. دیکھیں ہونا بھی یہی چاہیے. اگر کوئی قرضہ ہے اسپیسیفکلی اٹھایا گیا پاور پلانٹس کا، چلیں وہ اوور آل پورے پاکستان کا قرضہ تھا، سمجھ آتی ہے. مگر کوئی اسپیسیفک پروجیکٹ ہے ایک صوبے کا، اس کے لیے آپ نے سوورن گارنٹی دی ہے، تو اس کی واپسی بھی صوبے کی ذمہ داری. تو آپ کہہ رہے ہیں کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کی ضرورت نہیں، ایکٹ آف دی پارلیمنٹ سے کام چلائیں. اچھا